بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد جاءکم بشیر ونذیر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الابلاغ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے اور ایک مدت اور عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ آج بروز اتوار 12 ربیع الاول سن 1444 ہجری 9 اکتوبر سن 2022 ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے جشن میلاد النبی کی بدعت اور اس کا تاریخی پس منظر۔ ناظرین اور سامعین، ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا پرنور عظیم الشان مہینہ ہے۔ ربیع بہار اور سبزہ زار کو کہتے ہیں۔ مہینوں کی ترتیب کے وقت یہ مہینہ فصل ربیع کی ابتدا میں آیا تھا، اسی مناسبت سے اس کو ربیع الاول یعنی فصل ربیع کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ در حقیقت ماہ ربیع الاول کی آمد سے ساری کائنات کو خوشی اور مسرت کا ایک عظیم پیغام ملا، کیونکہ اسی مہینے کے ابتدائی دنوں میں رب العالمین کی رحمت عامہ کا دنیا میں ظہور ہوا۔ اسلام کے داعی برحق محمد ابن عبداللہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ علی اختلاف الاقوال 8، 9 یا 12 ربیع الاول بیان کی جاتی ہے، اور ان میں مشہور و محقق قول 9 ربیع الاول ہے۔ دوسری طرف عجیب بات یہ ہے، اور تقریباً اس پر سبھی کا اتفاق ہے، کہ آپ کی ولادت باسعادت کے 63 سال بعد 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ نیز ایک مسلمان کے لیے اس فانی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بڑھ کر اور کوئی واقعہ خوشی کا نہیں ہو سکتا، تو دوسری طرف اس ذات گرامی کی وفات سے زیادہ رنج اور صدمہ کا بھی کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا، اور خوشی کے موقع پر خوش ہونا اور غمی کے موقع پر صدمہ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اسلام نے بھی ان امور کی رعایت رکھی ہے اور تحدید کے ساتھ دونوں چیزوں کی اجازت دی ہے، خوشی میں غلو اور زیادتی سے اور غمی میں ماتم کی صف بندی سے منع فرمایا۔ اب اس کے بعد اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کی خوشی اور یوم وفات کا صدمہ معلوم کرنا ہے تو خیر القرون اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی اور طریقے کو دیکھنا ہوگا، اور جو چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت سے ملتی ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی بھی آپ کی ولادت کی خوشی میں جشن میلاد النبی نہیں منایا اور ہرگز نہیں منایا، بلکہ ماہ ربیع الاول اور یوم پیدائش تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نبوت کے بعد بھی آتا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 23 سال دنیا میں حیات رہے۔ اس عرصے میں ہر سال ماہ ربیع الاول اور دن و تاریخ پیدائش آتا رہا۔ اس ماہ، تاریخ اور دن میں نہ نبوت ملنے سے پہلے ولادت کی خوشی اور عید منانا ثابت ہے، نہ نبوت ملنے کے بعد، بلکہ ایک روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اپنے آپ کو غلو سے بچاؤ، غلو ہی نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی حدود سے آگے نہ بڑھاؤ، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا تھا۔ میں تو بس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ آئیے اب ہم جشن میلاد النبی کا تاریخی پس منظر کیا ہے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 صدیاں گزر گئی تھی۔ ان 6 صدیوں اور 600 سالوں میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانے کی بدعت کا وجود نہیں تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ 6 صدیوں کے بعد ایک اسراف پسند بادشاہ ابو سعید کوکبوری، جس کا لقب ملک المعظم مظفر الدین تھا، اس بادشاہ نے 604 ہجری میں بابل شہر میں جو موصل کے قریب ہے اس جگہ ایجاد کیا۔ امام احمد ابن محمد مصری مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک مسرف، فضول خرچی کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس وقت کے اہل علم سے کہا کرتا تھا کہ وہ اپنے استنباط اور اجتہاد پر عمل کرے اور غیر کے مذہب کی پیروی نہ کرے، یہاں تک کہ دنیا پرست علماء اور فضلاء کی ایک جماعت اس کی طرف مائل ہو گئی، اور اس طرح وہ بادشاہ ربیع الاول کے اس مہینے میں میلاد النبی کا انعقاد کیا کرتا تھا۔ بادشاہوں میں یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے یہ بدعت گھڑی ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ وہ بادشاہ ہر سال میلاد نبوی پر تقریباً 3 لاکھ روپیے خرچ کرتا تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ ائمہ دین اور سلف صالحین کی شان میں بہت ہی گستاخی کرتا تھا، گندی زبان کا مالک تھا، احمق اور متکبر تھا۔ بہرحال اسی کے ذریعے سے اور اسی کے توسط سے چلتے چلتے بدقسمتی سے آج تک یہ رسم بد اور یہ بدعت جشن میلاد النبی کے نام سے چلی آ رہی ہے، اور آئے دن آئے سال عجیب عجیب افسوسناک طریقوں سے یہ جشن میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ کہیں تو ڈھول باجے اور تماشے کر کے جلوس نکالے جاتے ہیں، کہیں ناچ گانے اور طرح طرح کی خرافات کی جاتی ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کے ساتھ ساتھ اہل بدعت کی جماعت میں سے خواتین اور مستورات دوشیزائیں بھی جشن میلاد النبی کے نام پر ناچ گانا کرتی ہے، ڈانس کرتی ہے اور ناچتی ہے۔ اللہ ہم سب کی اس رسم بد سے اور اس بدعت سے حفاظت فرمائے۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، بدعات اور خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔